تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ابراہیم نے ملک صدق سالم کے بادشاہ کو ہدایت دی. اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ہم عبرانیوں کی کتاب نکالتے ہیں، اس کا 5واں باب، اور اس کی آیت نمبر 5، 6، 7 وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ اس طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. چنانچہ وہ دوسرے مقام پر یہ بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکارا. اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا. اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن کا خطاب ملا. یعنی مسیح کو اگر آپ دیکھیں عبرانیوں کی کتاب اس کا 5واں باب، اس کی 5، 6، 7 آیت، اس کے بعد پھر 10ویں آیت، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک صدق کے طور پر جو کاہن ہے اس کا خطاب جو ہے وہ مسیح کو ملا. اور اسی طرح ہم اسی کتاب کے آگے اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں 6 باب کی 20ویں آیت دیکھتے ہیں ہم لوگ، جہاں یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا. 7ویں باب کو بھی آگے جاری رکھتے ہوئے، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی، اور اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دیکی دی. اول تو یہ اپنے نام کے معائنے کے موافق راز بازی کا بادشاہ ہے. پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ، وہ بے عیب، بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے. بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ سے مراد کہ جو اگر ماں بھی تھی اس کی، جیسس کرائسٹ کی جو تھی، تو وہ ایک بشری جو طریقہ کار تھا، جو انسانی اس حساب سے بات ہو رہی. لیکن یہاں پر ملک صدق کا جو بادشاہ تھا صدق سالم کا، وہ مطلب جو جیسس کرائسٹ کا جو اصل جو خدا کا جو بیٹا ہے، وہ بے ماں، بے باپ اور بے نسب نامہ ہے. یہ جو نسب نامہ ہم لوگ انجیل میں پڑھتے ہیں، یہ جب وہ انسان کا روپ لے کر دنیا میں آئے تو کیونکہ وہ ایک بشر کے طور پر آئے تو جو بشری تقاضے تھے انہیں وہ پورے کرنے تھے. سو یہاں پر صاف لکھا ہے کہ وہ نہ اس کی عمر کا کوئی شروع ہے نہ زندگی کا آخر. جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے اپنے باپ کے ساتھ تھا. اور اس کا ایک ثبوت ہمیں آگے چل کے ملتا ہے اسی 7ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر. اس لیے کہ جس وقت ملک صدق نے ابراہیم کا استقبال کیا تھا تو اس وقت وہ اپنے باپ کے صلب میں تھا. دوستو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت دلیلیں جو ہیں وہ نہیں کہ یہاں پر جیسس کرائسٹ کو صاف طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب وہ ملک صدق سالم کے طور پر اسے خطاب ملا اور وہ اب تک قائم ہے. اور یہ سب اشارے جو ہیں وہ کتاب مقدس میں جیسس کے لیے ہیں، کیونکہ داؤد نبی نے 1100 سال پہلے اس کے بارے میں جو بات کی وہ آپ نے دیکھا وہ سچ ثابت ہوئی. اور ابراہیم تقریباً 2100-2200 سال پہلے کی بات ہے. جیسس کرائسٹ سے بھی وہ اس وقت بھی جیسس کرائسٹ جو تھا وہ دنیا میں تھا، اور تخلیق سے پہلے خدا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بائبل میں بھی اور قرآن کے حوالوں سے بھی، کہ خدا اکیلا نہیں تھا. خدا کی روح پانی پر جنبش کرتی تھی اور خدا کا بیٹا جو تھا وہ صلب میں تھا. اور یہ تھا، یہ جو چیزیں تھیں ہم نے دیکھا انہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی گواہی. اگر ہم دیکھیں یوحنا کی گواہی تو آپ دیکھیں گے کہ یوحنا جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. کیونکہ جو دوستوں کا اعتراض ہے ہمارے مسلمان دوستوں کا، خاص طور پر اسکالرس کی آپ ڈیبیٹ دیکھتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ نے خود کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا. ہم دیکھتے ہیں یوحنا اس کا 8 باب، اس کی آیت نمبر 56، 57، 58 ایسے. اور تمہارا باپ ابراہیم، یہ جیسس کرائسٹ کہہ رہے ہیں، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا وہ خوش ہوا. یہودیوں نے اس سے کہا کہ تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں ہے، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. اچھا، یہاں پر ایک تو اس نے وہ جواب دیا، کیونکہ جب یہاں پر خود جیسس کرائسٹ کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے کا پیدا ہوں، جب ابراہیم پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے میں ہوں. اور ہم نے ابراہیم 14 باب میں دیکھا کہ جیسس کرائسٹ ملک صدق سالم کے طور پر انہیں جب اس نے لی ابراہیم سے،
اور دوسری ایک اور بات جو کہ خداوند کا ایک نام بھی کہلاتا ہے، میں ہوں، اس کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ بڑا اچھا مجھے نظر آیا. تو ہم خروج کا باب جو ہے اس کی تیسری آیت دیکھتے ہیں. خروج میں خدا اپنے اس نام کا ذکر کس طرح کرتا ہے کہ جب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں گا کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں گے کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ان سے کہنا کہ میں ہوں. آپ دیکھیں اس آیت کو وہاں پر کہ جیسس کرائسٹ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، ایک تعلق جو ہے میں ہوں اور وہ آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ. لیکن بات جو ہے وہ فیل کرنے کی ہے، اور جیسا کہ میرے کرسچن بھائی تو اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن مسلمان دوستوں کے لیے کیونکہ آپ لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو میں آپ کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بات جو ہے وہ قرآن سے کروں. اور ہم اب چل کر دیکھیں گے کہ یہ تو تھا کہ خدا جو تھا وہ اکیلا نہیں تھا، یہ اس کا پہلا حصہ تھا. میں نے ثابت کیا کہ خدا اکیلا نہیں تھا، خدا کے ساتھ کوئی نہ کوئی تھا، اور میں نے ثابت کیا کہ وہ جیسس کرائسٹ ہے. پھر ہم دیکھیں گے انجیل کے حساب سے کہ خدا کے لیے کون سی ریکوائرمنٹ ہیں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کام صرف خدا کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ خدا کے پاس نشانیاں ہوتی ہیں، خدا کے پاس اس کے معجزات ہوتے ہیں، خدا کے پاس اس کی طاقت ہوتی ہے جس کو وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، جس کو وہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ جیسے کہ اس نے سورج چاند ستارے آسمان زمین بنائے، اسی طرح خدا کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں. خدا کا حکم چلتا ہے پوری دنیا کے اوپر، کائنات کے اوپر، ہوا، سمندر، یہ سارے اس کے نام سے کانپتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ کس طرح سے مطلب وہ ثابت کرتے ہیں ہم لوگ کہ خدا ہے. تو اگر ہم دیکھیں اسی کو کہ یوحنا 17 باب اس کی 24 آیت، تو یوحنا 17 باب اس کی جو 24 آیت ہے وہ ہمیں کس طرح کیا بتاتی ہے کہ یوحنا 17 باب اس کی 24 آیت تو ہمیں بتاتی ہے کہ یوحنا کی 24 آیت بتاتی ہے کہ میں ہوں اور وہ میرے ساتھ ہوں گے تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا، کیونکہ تو نے ہی بنائے، عالم سے بیشتر مجھ سے محبت رکھی. یعنی کہ اس عالم سے بیشتر تو نے مجھ سے محبت رکھی. یہ ساری چیزیں اس میں اتنی زیادہ آیتیں ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر یہاں پر میں بیٹھ کر 100 ویڈیو کا بھی وہ بناؤں، پارٹس بناؤں تو کم ہے. بھری ہوئی ہے انجیل جو ہے ان باتوں سے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں کہاں کہاں نظر آتا ہے جیسس کرائسٹ کی صورت کے اندر. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا معجزات کے بارے میں. ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے معجزات تھے خدا ان کے ہاتھ میں، اور اس کے لیے میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں. بہت شکریہ.